جب شخصیات آئین اور قانون سے زیادہ اہمیت اختیار کر جائیں تو پھر ملک کے اندر آپ کو بحران نظر آتا ہے۔ حالیہ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے 2 صوبوں میں وقت کے اوپر انتخابات نہیں ہوئے، اس کے اوپر کیا چیز آپ کو حاوی نظر آئی؟ آپ کو شخصیات حاوی نظر آئی۔ لگتا ایسے تھا کہ کچھ شخصیات کی خواہش یہ ہے کہ آئین اور قانون کو پس پش ڈال دیا جائے اور انتخابات نہ ہوں۔ وہ تمام شخصیات اسمبلی میں کھڑے ہو کے انتخابات کے حوالے سے بیانات دیتے رہے، قراردادیں وہ لاتے رہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کا ایک حکم بھی آیا، اس کے باوجود الیکشنز نہیں کروائے گئے۔ حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ایک اور شخصیت، لگا ایسے کہ وہ شخصیت آئین اور قانون سے ماورا ہے، وہ شخصیت جو سزا یافتہ ہے، اس کو ریاست پاکستان کا نمائندہ لندن میں پروٹوکول دیتا ہے۔ وہ شخصیت جو سزا یافتہ ہے، اس کو ریاست پاکستان کے افسران پاکستان میں پروٹوکول دیتے ہیں، ہر قسم کا پروٹوکول دیا جاتا ہے، ایئرپورٹ پہ اس کی سہولت کاری ہوتی ہے، لاہور میں اس کو سلوٹ مارے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ان تمام یہ جو جن باتوں کا میں نے ذکر کیا، اس سے صرف آپ کی ملک کی سیاست متاثر نہیں ہوتی، پھر آپ کے ملک کا ہر شعبہ متاثر ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا سیاست تو ہمارے سامنے ہی ہے، آپ کرکٹ کی مثال لے لیں۔ گزشتہ روز کرکٹ کے جو چیئرمین پی سی بی ہیں، انہوں نے انٹرویو دیا، اس میں بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں۔ کیا لگا آپ کو کہ یہ ایک پروفیشنل آرگنائزیشن کے ہیڈ ہیں، جس قسم کی وہاں پہ باتیں ہوتی رہیں، اور اس وقت جس وقت ایک ہمسائے ملک کے اندر کرکٹ کا ورلڈ کپ چل رہا ہے، ہماری ٹیم وہاں پہ کھیلنے گئی بھی ہے، لیکن یہاں پہ اس قسم کا انٹرویو دیا گیا، بہت ساری چیزیں شیئر کی گئیں۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے، جو میں نے پہلے آپ سے بات کی، کہ شخصیات جب آئین اور قانون کے اوپر حاوی ہو جائیں تو پھر ایسی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ پھر یہ بحث نہیں ہوتی کہ کرکٹ کے لیے یا اس محکمے کے لیے کون سی شخصیت زیادہ موزوں ہے، پھر بحث یہ ہوتی ہے کہ جناب کس شخصیت کی پسندیدہ شخصیت چیئرمین پی سی بی لگے گی، میاں صاحب کا بندہ لگے گا یا زرداری صاحب کا بندہ لگے گا۔ پھر آئین اور قانون اور میرٹ کی کوئی بات نہیں ہوتی، پھر جو حاوی ہوتا ہے اس کا بندہ لگ جاتا ہے، اور اس کا اثر پھر ملک کے ہر محکمے میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ کرکٹ کی تو ایک میں نے آپ کو مثال دی، اس طرح کی بہت ساری مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں۔ یہ وہ بہت ساری چیزیں ہیں اس کے علاوہ بھی جن کے اوپر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم جو باتیں کر رہے ہیں، کیا ہم جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہیں، کیا اس سے ملک اور قوم کا فائدہ ہو رہا ہے، یا پھر اپنے وقتی سیاسی فائدے کے لیے ہم ملک اور قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں پاکستان تحریک انصاف کا ایک وفد جا کے مولانا صاحب سے ملا۔ میں نے آپ کے ساتھ پہلے بھی خبر شیئر کی تھی کہ یہ وفد عمران خان کو بتائے بغیر گیا، چیئرمین تحریک انصاف کی مرضی اس میں شامل نہیں تھی، نہ ہی ان سے اجازت لی گئی، لیکن اس کے باوجود وہ وفد وہاں پہ گیا، مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کی امامت میں نماز بھی پڑھی گئی۔ چیئرمین تحریک انصاف مولانا صاحب کے حوالے سے کیا کچھ کہتے ہیں یا کہتے رہے ہیں، اس کی تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس ملاقات کا ہمیں ایک طرح سے آگے سے جسے کہتے ہیں نا جواب بھی موصول ہو گیا۔ مولانا نے جلسے میں خطاب کرتے ہوئے چیئرمین تحریک انصاف کو کس کا ایجنٹ کہا، اسرائیل کے حوالے سے کیا انہوں نے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے ایک ایجنٹ کو ہم نے شکست دے دی ہے اور اسرائیل کو بھی شکست دیں گے۔ کیا یہ وہ چیز تھی جو اچیو کرنے کے لیے علی محمد خان صاحب، اسد کیسر صاحب اور بیرسٹر سیف صاحب وہاں پہ گئے تھے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ آگے سے کس قسم کا جواب آئے گا؟ لیکن اس کے بعد بہت ساری توجیہات پیش کی گئیں کہ جناب ادھر سے اجازت لی گئی تھی، ادھر سے اجازت لی گئی تھی۔ سچ یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف سے اس قسم کی کوئی بھی اجازت نہیں لی تھی، اور پھر اس کا نتیجہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ آگے سے کیا ہوا۔